بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ رب کی ذات سے تو میری یہی دعا ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ، ایک پیاری سی اسمائل ہمیشہ رہے، اور آپ کے لیے اچھی صحت کے لیے تو ہم ہمیشہ سے ہی دعا گو رہتے ہیں. اور آپ سے بھی ہم یہی توقع تو رکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہوں گے کہ ہم ایسے ہی پیارے پیارے سے پروگرام آپ لوگ کے لیے لاتے رہیں. جی مجھے کہتے ہیں رانی خان. یقیناً آپ لوگ اب مجھے جانتے ہوں گے، اور اس وقت K2 TV سے آپ بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی، جو کہ آپ کی زندگی میں ایک خوبصورتی لے کے آتا ہے، جو کہ آپ کی زندگی میں جو کمی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اولاد کی نعمت، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اس پروگرام کو آپ کے لیے ہی لے کر آئے ہیں. اس میں سنتے ہیں ہم آپ کے مسائل، اور اس پر پھر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، آپ سے بات چیت بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی کالز بھی اس میں ہم لیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ پروگرام یہ اسپیشلی ہوتا آپ کے لیے ہے، اور بلکہ یہ پروگرام آپ کا ہے، ہم تو صرف آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اس میں. ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں حالات ایسے ہیں تو زندگی میں حالات ویسے ہیں. آپ لوگوں نے ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ رسی جب سخت ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مطلب جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو بالکل ایسے ہی اگر آپ کی زندگی میں حالات بھی کبھی ایسے سخت ہو جائیں کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ زندگی آپ کی ختم ہو رہی ہے، سب کچھ آپ کے پاس سے چھن رہا ہے، کچھ بھی آپ کی طرف نہیں آ رہا، تو یقین مانیے کہ وہی سے آپ کے اچھا جو وقت ہے یا اچھا جو ٹائم ہے وہ وہی سے آپ کا شروع ہو رہا ہے. بے شک کہ آسانی کے ساتھ مشکلیں جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جب مشکلیں آپ کی لائف میں جب تک نہ ہونا تو آپ کو آسانی کی اور آپ کو جو زندگی کی خوبصورتی ہے اس کے قدر کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب مشکل آتی ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی ویلیو کیا ہے، تب ہمیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ زندگی ہمیں اللہ پاک نے دی کیوں ہے. یہ ایک بار ملتی ہے، اور اس کی جتنا آپ اچھے طریقے سے اور جتنا آپ اچھے سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس کو انجوائے کیا کریں، اور زندگی سے جو ہے نا وہ لطف اندوز ہوا کریں. ہم لوگ زندگی میں تھوڑا سا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور رونا دھونا پیٹنا یہ سارا کچھ ہم شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ہم انسان ہیں نا، تو بعض اوقات زندگی میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے بجائے اگر ہم لوگ ان اچھی نعمتوں کو بھی دیکھ لیں جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو کہ وہ خوشیاں بھی ہم دیکھ لیں جو کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں دی ہوئی ہوتی ہے، تو شاید کہ وہ مشکل جو وقت ہے ہمارا وہ کٹ جائے گا، وہ گزر جائے گا. تو زندگی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ اگر کبھی آپ کے حالات سخت ہو جائے، کبھی اگر آپ کے حالات ٹائٹ ہو جائے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ بالکل اٹک گئے ہیں، آپ بالکل سٹک ہو گئے ہیں، بالکل مطلب آپ ابھی نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، تو ابھی کیا ہوگا، تو وہیں پر جب آپ توکل کرنے لگ جاتے ہیں، وہیں پر جب آپ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یقین مانیے کہ زندگی وہیں سے جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ وہیں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میں مشکلوں کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور دکھوں کے بعد جو ہے وہ خوشیاں ضرور آتی ہے. تو اس پروگرام میں بھی ہم کچھ ایسا ہی آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں. وہ خواتین و حضرات جو کہ انفرٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ مرد حضرات جو کہ ایزسپرمیا کا ان کو ایشو ہوتا ہے، یا وہ خواتین جن کو مطلب ڈفرینٹ ایشوز، ظاہر سی بات ہے چونکہ خواتین ہوتی ہے اور پروگرام ہمارا ہے بھی خواتین سے ریلیٹ ہمارا پروگرام ہے. تو اگر ایسا کچھ آپ لوگوں کو پرابلم ہو، لائک رسولی ہوتی ہے یا یوٹرس کا آپ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، یا اور آپ کو جو فیمیل پرابلمز ہوتی ہیں وہ آپ کو ہوتا ہے، تو وہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں، جو کہ ہمیشہ یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو کہ اس فیلڈ میں 27 ایئرز ہو گئے ہیں، 27 سال ان کو اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنی اتنے عرصے کا جو ایک نچوڑ ہوتا ہے، اپنی پریکٹس کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہے، آپ لوگوں کے پرابلمز کو وہ سنتی ہے، اور اس کا پھر وہ کوشش یہی کرتی ہیں کہ جتنے حد تک ممکن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا سلوشن بتا دے. اور جہاں پر پھر ممکن ہوتا ہے تو وہ آپ کو کلینک پر بھی بلاتی ہیں، جو کہ افشا میڈیکل سینٹر راولپنڈی میں واقع ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں. تو وہاں پر پھر آپ لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ آتی ہیں. اور آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو پھر فون پہ سنے جا سکتے ہیں، اور نہ جو ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فون پہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو وہاں جانا ہوتا ہے. تو یہ جو پروگرام ہے یہ اسپیشلی ہے بھی اسی لیے
کہ آپ لوگ کو گائیڈ لائن مل جائے, آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے. تو یہاں پہ ایک پیاری سی ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ آئیں گی ابھی تھوڑی دیر تک, میں بلاؤں گی ان کو, لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی گپ شپ, تھوڑی سی بات چیت آپ لوگ میرے ساتھ بھی کر لیں, کیونکہ جب ڈاکٹر صاحبہ آتی ہیں پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں, پھر ہم لوگ جو ہے صرف اور صرف پیشنٹس کی بات کرتے ہیں, پھر ہم لوگ جو ہے صرف بیماریوں کی بات کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی کالز جو ہے پھر وہ ہم لیتے ہیں. کالز لینا بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ لوگ ضرور کال کریں. اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ بھی رہا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی ایشو ہو تو بغیر ہیزیٹیشن کے, بغیر کسی جھجک کے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن میرا صرف اور صرف اکیلے ایسے بات کرنے کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ میں جو ہوں مطلب آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بات چیت ہو جائے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صرف بیماریوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم صرف اور صرف میڈیسنس کی بات کرتے ہیں, تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ مطلب ہم واقعی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے. مطلب جو صحیح بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں بیمار ہو گیا. تو میں نے سوچا تھوڑا سا گپ شپ ایسی ہو جائے آپ لوگوں کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ بیماریوں کی طرف ہم آئیں گے, اور پھر بیماریوں پہ ہم بات چیت بھی ضرور کریں گے, اور آپ لوگ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, جو آپ لوگوں کے ایشوز ہیں, اس کو بھی ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اور آپ لوگ کال کر کے جو ہے اس کی وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. اور اگر اچھی صحت آپ کے پاس ہے تو اللہ پاک کا آپ شکر ادا کیا کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ اچھی صحت اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. اور ہم لوگ اکثر اوقات پروگرام میں ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاں جب اولاد نہیں ہوتی تو, اور جن کے ہاں ہوتی ہے, اسپیشلی ایک ہی فیملی میں, ایک ہی گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پھر بڑے عجیب سے طریقے سے دیکھا جاتا ہے, بہت عجیب سے کیا کہتے ہیں ان سے بات کی جاتی ہے. حالانکہ یہ دیکھیں یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو قدر کریں, لیکن غرور اور تکبر نہ کریں اس چیز پہ, اور اگر کسی کو نہیں دی تو وہ بھی صبر کریں, اس پر مایوس نہ ہو, کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اور جتنا آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, جتنا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دینے والی ذات وہ ایک ہی ہے, وہ ان کو بھی دے رہی ہے, آپ کو بھی دے رہی ہے, تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ دکھ اور مسائل جو ہے وہ تو ویسے ہی سالو ہو جائیں گے. کیونکہ مسائل تب تک کم نہیں ہوتے جب تک ہم خود نہ چاہیں, اور تب تک بڑھتے نہیں ہیں جب تک ہم خود نہ چاہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مسائل کو بڑھانے میں, تبھی تو وہ بڑھتے ہیں, چاہے وہ ہمارے مالی مسائل ہو, چاہے وہ ہماری جانی مسائل ہو, یا چاہے وہ ہماری روحانی مسائل ہو, تو یہ ہم بڑھاتے ہی اپنے لیے خود ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے جئیں, اور مسئلوں مسائل کو کم کریں. اور اس وقت جو ہے ایک خوبصورت سے بریک کی طرف ہم جائیں گے, اور بریک سے واپس آ کر پھر ہم ڈاکٹر صاحبہ کو ویلکم کریں گے, اور پھر ان کا دیدار میں آپ کو کراؤں گی. تو فی الحال جو ہے چھوٹی سی بریک, پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک, خوش آمدید آپ سب دیکھنے والوں کو. اس وقت جو پیارے پیارے سے ہمارے دیکھنے والے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں زندگی پروگرام, اور زندگی کی طرف ہم آ گئے ہیں واپس, اور اب ہم زندگی میں خوشیاں لانے والی اور زندگی میں جو ہے وہ چار چاند لانے والی کو اب ہم بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ انہی کے پروگرام ہے بھائی, ان کے بغیر تو یہ نہیں چل سکتا. مطلب کہ میں بات کروں گی بھی تو کتنا کروں گی, اور میں آپ سے بولوں گی بھی تو کتنا بولوں گی, کیونکہ مسئلے مسائل ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہی سننے ہیں. وہ جیسے گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے نا, اور وہی گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے, تو یہ بالکل ویسے ہی ہے. جی ڈاکٹر افشاں خان کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور جی پوچھتے ہیں نا جی کتنے گئی سی, السلام علیکم. آج تو کتنے جانے کا موسم تو بہت اچھا ہے, لیکن کوئی جانے نہیں دیتا نا پروگرام. ہم نے کہا بھائی کیوں جانا ہے آپ نے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیوں جائیں گے. اور پنڈی اسلام آباد میں اتنا اچھا موسم ہوا ہے, اور بارش ہو رہی ہے. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بارش دی, اور فصلوں کے لیے جو کہ بہت اچھی ذمہ داری, صحت کے لیے بہت اچھا ہے صحت کے یہ. لیے اچھی. اور وائرل انفیکشن جو آیا ہوا ہے, چیسٹ انفیکشن ہے بچوں کو, بڑوں کو, سب بوڑھے بالکل بڑے, نمونیا بار بار ہو رہا ہے. تو سب کے لیے مطلب ایک امتحان ہی ہے. اور اسپیشلی گندم, آج کل ہم تو ذمہ دار فیملی سے ہیں, وہ وہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے نا. ہاں تو ہاں جی, وہ اب ہمارے کزنوں شزنوں کے فون شون آتے ہیں, یار باجی دعا کرو بارش ہو. میں کیا بس میں تے اللہ دے نیڑے نہیں تو آگے سے پوچھا کرے نا کتنے روپے والی دعا کرنی ہے, کتنے پیسوں کی کرنی ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میری دعائیں نا بڑی قبول ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میں بدعا کسی کے لیے نہیں کرتی,
بہت وہ کیا کہتے ہیں چڑچڑی ہو جاؤں تو میں پھر بھی کہتی ہوں اللہ تمہارا بیڑا تر جائے یہ مطلب وہ یہ، لیکن یہ ہے کہ میری دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں بس یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور تو وہ مجھے کہتے ہیں تو دعا کرنا، میں کیا میں تے آپ دعا تے بیٹھی ہوئی ہیں، دعاواں تے بیٹھی ہوئی ہیں میری کیا بہرحال ہوتا ہے نا. بالکل جی. بارش چونکہ ہو رہی ہے اور بہت اچھا ہے، تقریباً پاکستان میں اس وقت ہے، اور مطلب آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ لگے ہوئے تھے جی بارش کے لیے، ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کریں کہ ہو جائے، کیونکہ بیماریاں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کرم جو ہے نا یہ کر دیا. اور اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں گلناز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. اور کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر سے کہ میری کزن میرج ہے اور میرے 3 بچے آپریٹ سے ہوئے ہیں اور تینوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آواز کم آ رہی ہے. آواز تھوڑی سی اسٹوڈیو میں بڑھائیں جی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے 3 بچے آپریٹ سے ہوئے ہیں اور تینوں بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ڈاکٹر میں نے ایم ایچ میں بھی آپریٹ کروایا ہے، پرائیویٹ بھی آپریٹ کروایا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی صحیح آنسر نہیں کیا. اب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سلمہ کفیل ہیں اسلام آباد میں نا، میں نے ان کو بھی چیک اپ کروایا ہے. تو لیکن مجھے کوئی سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا. میں اب اگین پریگننٹ ہوں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے گلناز ڈاکٹر کوئی اچھا جی گلناز اگر آپ اپنا مین مسئلہ تھوڑا سا اونچا بولیں کیونکہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے 3 آپریٹ ہو چکی ہیں اور میرے تینوں بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جی جی. اور اب میں اگین پریگننٹ ہوں اور میں ڈاکٹر سے تھوڑی گائیڈ لینا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے بچے کو مسئلہ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایکو کروایا تھا، وہ اب انہوں نے یہ ڈاؤٹ میں کہا ہے کہ آپ کے بچے کو شاید دل میں سوراخ تھا اس لیے ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ انہوں نے ڈاؤٹ میں بات کی ہے. اب میں نے اس دفعہ ایکو بھی کروا لی ہے، الحمدللہ ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر میں او نیگیٹو ہوں، اینٹی ڈی انجیکشن مجھے کب کب لگنے ہیں اور میں کلیکزین پہ ہوں. کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ کیا حل ہے نا اس مسئلے کا، لیکن کوئی مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا. اچھا آپ کو سیٹسفائی کوئی نہیں کر پا رہا اس لیے کہ آپ کا مسئلہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو ادھر آواز آ رہی ہے نا وہ مطلب مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ ایسا کریں 0333513948 پہ کال کر لیں اور اس نمبر پہ کال کر کے ابھی ٹائم لے لیں اور ابھی آ جائیں. تو سوری ابھی نہیں آئیے گا، آپ کال کر کے ٹائم بھی لے لیں اور اپنی وائس نوٹ میں جیسے آپ کا یہ جو بھی پرابلم آپ نے بتایا ہے، آپ کی آواز ادھر بہت کم رہی ہے اس لیے میں تھوڑی ڈیٹیل سے آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن آپ اپنی وائس ریکارڈ کر کے ایک ریکارڈڈ میسج بھیج دیں 0333513948 کے واٹس ایپ پہ، اور 0300 کے واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. اور یہ میسج آپ بھیجنے کے بعد آپ کو جواب آ جائے گا، اور ابھی آپ اگر بھیجنا چاہتی ہیں تو ابھی بھیج لیں اور میرا سٹاف سن رہا ہے، اور کال کر کے اپنا پرابلم بتانا چاہتی ہیں تو اس کا بھی رسپانس آ جائے گا. باقی صبح اگر 11 بجے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کلینک کے ان نمبرز پہ تو میرے سے آپ بات کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سیٹسفائی تو نہیں کرنا، میرا مقصد تو پیشنٹ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جی. لیکن پرابلم سن کے آپ کو بتانا بہرحال اور ضرور ہوتا یہ ہے. جتنا مطلب مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے 3 آپریٹر ہوئے ہیں اور پتہ نہیں بیبیز ان کے اب ڈیتھ ہوئی ہے یا زندہ ہاں ہے، کچھ اتنا مجھے اسی طرح. سمجھ نہیں بہرحال آئی. آپ اپنی جی پریویس رپورٹس وغیرہ سارا کچھ لے کے آئیے ہیلو گا. ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں بہت شکریہ گلناز. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ جو افشا میڈیکل سینٹر کے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ اپنا وائس نوٹ اس وقت کر سکتی ہیں، آگے سے آپ کو رسپانس آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے آپ گائیڈ لائنس کو فالو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحبہ آج سوچا ہے کہ ہم مطلب 3-4 میرے مائنڈ میں کچھ تو کویسچنس مجھے ملے ہوئے تھے، کچھ ہمارے پیشنٹس تھے ان کی طرف سے تھے کچھ، پھر میں نے سوچا میں نے کہا کیوں نہ آج ہم ایز اسپرمیا پہ بات کر لیں اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے اگر آپ بتا دیں، پھر اس کے بعد میں کچھ کویسچنز ہیں پھر وہ بھی میں شیئر کروں گی پروگرام میں. ایز اسپرمیا بیسیکلی سپرم اکاؤنٹ کا نہ ہونا یا بالکل نیل ہونا یا ایکٹیویشنز نہ ہونا، اور الیگوسپرمیا سپرمز ہونا لیکن ایکٹیویشن نہ ہونا، اسے الیگوسپرمیا کہتے ہیں.
تو میجورٹی اگر عورت اور مرد کے بانجھپن کو اسٹڈی کیا جائے، انفرٹائل کپل جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو آج کل کے دور میں 65% میلز میں یہ پرابلمز آ رہی ہے اور 45 یا 35% عورتوں میں بانجھپن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میل میں زیادہ آ رہی ہے. میلز میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کپلز میں اگر اسٹڈی کیا جائے تو میلز زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب لوگوں کا اکثر کوشچن میرے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے، یہ ہم کیوں اس طرف. ایک تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر افشا اسی پہ بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سائرہ بات کر رہی ہوں. جی، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میڈم میرے 4 سال ہو گئے ہیں، میرے بچے نہیں ہیں نا، تو شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں؟ جی میڈم 4 سال. تو ون ٹائم بھی بیبی کنسیو نہیں ہوا؟ نہیں میڈم، بالکل بھی کنسیو نہیں ہوا، اور اس علاج سے میں کافی موٹی ہو گئی ہوں نا، کافی حالت خراب ہو گئی ہے. ایج کیا بیٹا آپ کی؟ میری تقریباً 38. اچھا 38. تو کہاں سے بول رہی ہے میری بہن؟ میم میں بول رہی ہوں ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے؟ جی جی. اچھا، تو آپ ایک دفعہ بچے آ جاؤ پنڈی میں افشا میڈیکل جی سینٹر پر، اور اپنی پریویس جی جی رپورٹس وغیرہ لے کر آؤ، تو پھر جی دیکھ لیتے ہیں. اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے جی. گا. میڈم میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہوں، پروگرام آپ کا بڑا شوق سے میں دیکھتی ہوں نا، تو بس آپ میں نے آپ سے آنا نا، پھر تھوڑی چائے گائیڈ لائن. پئیں گے. جی 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 میڈم ضرور انشاءاللہ. میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی کاسٹ وغیرہ کیا ہے، تقریباً کتنا علاج پہ کتنے خرچہ آ جاتے ہیں، کیونکہ میں فائنینشلی تھوڑا ویک ہوں نا، اتنا میرے افورڈ نہیں کر سکتی ہوں. مجھے دیکھیں ساری میرے پاس بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا کہ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں، میں ان کا جب ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو جی اور آپ جی کی جی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے جی سارے ہارمونل ٹیسٹ کرواتی ہوں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے ٹیسٹ کروانے کے بعد فرسٹ آف آل یہ کہ میں آپ کا اگر علاج ٹریٹمنٹ وغیرہ کچھ کر سکتی ہوں تو میں اللہ کا نام جی لے کر شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ. اور اگر میں نہیں کر سکتا تو میں اسٹیٹ اوے آپ کو منع کر دیتی ہوں کہ بھی سوری، جی یہ آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ڈیمیج آیا ہے یا میڈم، یہ خراب تو آیا بہت اچھی بات ہے. یا یہ نیل بات میں نے آیا ہے، سنی تھی آپ کے تو بارے میں، ہم اس کو تبھی اپروچ بالکل کیا میں نے آپ کو. یہ بہت اچھی بات ہے میڈم کہ ٹھیک ہے. پھر تو خرچے سے اور بندہ بچ اگر جائے. میں کر سکتی ہوں تو پھر ہمارا لاکھوں میں کورس ہے، لیکن لاکھوں اس صورت ٹھیک. میں ہے کہ اگر میں کر سکتی ہوں، اور اگر میں نہیں کر سکتی تو آئی ایم سوری، میں اسٹیٹ اوے آپ کو منع کر دیتی ہوں. لیکن میں ہر پیشنٹ کو یا ہر ڈاکٹر کو یا کوئی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ ہیں تو میں ایز اے پریکٹس جتنا جی میرا ایکسپیرینس ہے یہ وہ، تو میں یہ ضرور پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ اوپینین ضرور لیں. اور ٹھیک ہے. ایکسپیرینسڈ بندے کی اوپینین سم ٹائم آپ کو خالی مشورہ ہی بڑا اچھا کام کر جاتا ہے. کیونکہ میری پریکٹس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے میرے پاس آئے ہیں جو کہ بے اولاد تھے، جی جن کو میری دوائیوں کی ضرورت نہیں تھی، میری کاؤنسلنگ کی کاؤنسلنگ ضرورت کی تھی. ضرورت تھی. بالکل سم ٹائم انہیں وہ ہمارے سامنے ایسے پیسے رکھ کے بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب جننے پیسے لینے نے لے لو. بات یہ ہے کہ پیسوں سے اولاد نہیں ہوتی، شفا اللہ دینے والا بے ہے، شک. لیکن ہم جی ایک اچھی بالکل. کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور جو آپ کی باڈی کے مطابق آپ کو سوٹ کرتی ہے چیز وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جی میڈم ضرورت انشاءاللہ. ہو تو دیتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو آپ کو صاف منع کر دیتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے بتایا 4 سال میں ون ٹائم بھی کنسیو نہیں ہوا، تو آپ اس میں پریشان نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میڈم، انشاءاللہ میں انشاءاللہ جلد ہی ایک وزٹ دفعہ کروں گی وزٹ آپ کے کر لو، پاس. ٹیسٹ وغیرہ دکھا دو ضرور. جو پریویس ہوئے ہیں یا جو میں جی کرواؤں جی گی وہ انشاءاللہ. پتہ چل جائیں گے. ابھی تو دیکھیں بلائنڈ آئیز ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کے ہسبینڈ بیمار بالکل ہیں، ایسے ہی ہے. اور اگر کوئی تھوڑا بہت ڈاؤٹ فل یا کوئی پتہ بھی ہے تو اس کا آپ کو آگے سمجھ نہیں آ رہی جی ہوئے گی کہ ہم کیا کریں. تو ایٹ جی لیسٹ جی میں اپنے بچوں کی طرح آپ کو ٹریٹ کروں گی، اور سب لوگوں کو کرتی ہوں کہ اچھا مشورہ، اچھا رستہ تو دکھا سکتے ہیں، باقی اللہ خیر کرنے والا ہے. انشاءاللہ میڈم، ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلیں ضرور، جی. انشاءاللہ میں آؤں گی. بہت اوکے. شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا. اور اکثر جیسے کہ آپ نے کہا کہ لاکھوں میں ہے آپ کا ٹریٹمنٹ کا جو کاسٹ ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ پھر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ایک ساتھ دیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں لاکھوں میں لگتا ہے.
ہاں وہ جی۔ پھر ہمیں زیادہ لگتا ہے. اب دیکھیں جس نے 4 سال ٹریٹمنٹ کرایا ہے، جس نے 5 سال کرایا ہے، جس نے 10 سال کرایا ہے، وہ اگر سارا آپ لوگ جمع کریں تو شاید کہ وہ اس ٹریٹمنٹ سے آپ کی وہ کاسٹ زیادہ بنے گی. ہم جو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں نا اس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، وہ دوسری زیادہ ہو بات جاتا یہ ہے. کہ دیکھیں جب ہارمونل پروفائل سارے پیشنٹس کی سب کچھ ہو جاتا ہے نا، تو اس میں پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ میری ڈائریکشن کیا ہے، کس طرف مجھے ہے، کیا بالکل. کرنا چاہیے، کہ یہ پیسے لگانے بھی چاہیے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، مجھے رزلٹ کیا ملے گا اور کتنے عرصے میں ملے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس ہمیں صرف اور صرف وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک رستہ دکھانے کی، ایک روشنی دکھانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پتہ چل جائے. اچھا ڈاکٹر زیبا، واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایزوسپرمیا پہ ہم بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ کیوں کس ہوتا ہے، اس کی ریزن وجہ سے کیا ہو ہے، جاتا ریزن کیا ہے یا یہ کیوں. جی دیکھیں ایزوسپرمیا جو 10% یا آپ کہہ لیں 6 to 5% ایسے لوگوں کو ہے جو بائی برتھ ہے. ٹھیک ہے، بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے پروڈکشن ہاؤس ٹیسٹیکلز ہی نہیں بنائے یا ان میں ورک ہی نہیں بنایا، تو وہ اس کو ہم لا علاج کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ، جس طرح ہائٹ آپ کی نہیں بڑھتی، جس طرح ہارمونز گروتھ نہیں کرتے، جس طرح عورتوں کے AMH لیول ہائی نہیں ہوتا، اس طرح میلز کا بھی ٹیسٹیرون لیول نہیں بڑھتا. تو ڈائٹ اچھی نہیں مل رہی ہوتی، سم ٹائم آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ نہیں اچھا ہو رہا ہوتا، تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ ریزن جو بیسیکلی دیکھنے میں آیا ہے پچھلے 15 سال سے، جو میں آبزرو کر رہی ہوں، ریسرچ کر رہی ہوں، اور میری کافی ریسرچ ہے پچھلے 27 سال سے اس چیز پہ، کہ ایک تو ہم اللہ سے بڑے دور ہیں، توکل ہماری بڑی ہی کمزور ہے، اللہ پہ توکل ہماری بہت زیادہ کمزور ہے. اور دوسری بات یہ کہ بے روی اور نماز سے دوری اور آؤٹ سائڈر فوڈ اسپیشلی جو کھانے ہیں، جنک فوڈز ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسپیشلی وہ توکل کی میں نے جو بات کی، توکل کمزور ہونے کا ریزن یہ ہے نا کہ ہم روزگار کے اس چکر میں ڈپریشن میں، ایک انزائٹی میں لائف گزار رہے ہیں. تو کوئی بھی بندہ آپ لے کر دیکھ لیں، چاہے وہ 11 سال کا بچہ ہے، چاہے وہ 18 سال کا نوجوان لڑکا ہے، چاہے وہ 25 سال کا آدمی ہے، وہ کسی نہ کسی ڈپریشن میں ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ، کہیں نہ کہیں سوئی اس کی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹک رہی ہوتی ہے. اور اٹکنے کی جو ریزنز ہیں وہ وہی ریزنز آ جاتی ہیں کہ ہمارا بلیو اللہ پہ کم اور اپنی ذات پہ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، رزق کی تلاش کر رہے ہیں، رزاق کی تلاش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نا تھوڑے سے مسئلے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. پھر 5 وقت کا جب ہم وضو کرتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو بہت زیادہ ہمارے باڈی میں ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں ہارمونز جو ہمیں ریلیکس کرتے ہیں. تو وہ چیزوں سے ہم بڑے دور ہیں. مطلب میری تو ریسرچ میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ ایک تو ہمارا جنک فوڈ، ڈپریشن والا ماحول اور اللہ سے دوری، تو یہ مین کاز ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں، یا مطلب اس کے باقی جو نقصانات ہیں اگر اس کی ہم بات کریں. اس میں نقصانات تو ظاہری بات ہے، ایک عورت کی لائف ہی ختم ہو جاتی ہے اگر اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو مرد کو تو ہمارا معاشرہ کچھ نہیں کہتا. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ہے، اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز 99% ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سپرم 1 ملین ہے، 2 ملین ہے اور سپرم نہیں بڑھ سکتے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. سپرم بالکل ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا چیزیں آپ کو سوٹ کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ جو ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ فیس کرنی پڑتی ہے کہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہیں. یہی چیز ہے. لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں، تیسری شادی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈاکٹر تک لے کے جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بیوقوفی ہے. دیکھو اللہ نے زندگی دی ہے آپ کو، اتنی خوبصورت لائف دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کمی رکھی ہے،
ایک چھوٹی سی فار ایگزامپل میں مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی چیز پکانی نہیں آتی تو مجھے اسے سیکھنا چاہیے، بالکل، بجائے کہ میں اس پہ پردہ ڈالوں اور جو کوئی اچھی چیز پکا رہا ہے تو میں اس کو بولوں جی تم نے تو صحیح نہیں پکائی، یہ ہے وہ ہے، خود مجھے کرنی نہیں آتی اور خود میری ایفرٹ بھی نہیں ہے اس کو سیکھنے کی، بالکل، تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو آپ اپنا علاج نہیں کرواتے، اوپر سے آپ ایک بندے کی زندگی خراب، پھر دوسری کی خراب، پھر پورے تیسرے کی، گھر جی کا، اور کہ بیٹیوں کے والدین اور بیٹیاں اور بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی بہت چاہیے۔ سارے مسائل ہوتے ہیں، اور اچھا پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، تو چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ جی ویلکم بیک، واپس ہم اپنے پروگرام کی طرف آئے ہیں، اور ایسے موسم میں جب آپ کو مزیدار سی اور گرما گرم سی چائے مل جاتی ہے تو اور اتنے ریلیکس ماحول میں، اور اتنے ریلیکس ماحول میں آج بالکل میرا موڈ نہیں تھا آنے کا، لیکن مجھے گھر والوں نے اتنے میرے سے کام کروائے کہ میں نے کہا ادھر ہی چلی جاؤ، بیٹھوں گی تو صحیح۔ یہ سچی میں، ویسے میں اور کہتی ہوں کیا، گھر والوں نے آپ کے ساتھ پھر بڑا اچھا کیا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ آ کے میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ابھی ڈاکٹر افشا آئیں گی، ابھی ڈاکٹر افشا آئیں گی۔ ڈاکٹر افشا جو ہے نا وہ گھر پہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، بھائی کال کر کے میں کہہ رہی ہوں آپ کدھر ہیں، کہتی ہیں میں تو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں کہا چلے پھر پکوڑے سموسے ساتھ لے آئیں گے۔ وہ پھر ٹائم شارٹ ہو گیا تھا نا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہے تو اس سے اچھا چلی جاؤں، ادھر بیٹھوں گی تو صحیح نا، مطلب بات تو ہو جائے، گپ شپ تو ہو جائے گی نا، گپ شپ کچھ ہو جائے، ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ کال کر لیں گے، ڈاکٹر افشا کے ساتھ گپ شپ وہی لگا لیں گے۔ کیا پتا کسی کا بھلا ہو جائے۔ وہی ہے، تو بالکل ایسے ہی لیکن آج سردی ہے، اور میں جب آ رہی تھی یو بلیو می کہ میں شاک تھی کہ مری بنا ہوا ہے ہمارا، برفباری بھی ہو رہی ہے، اولے پڑے ہیں، بالکل اولے پڑے ہیں، اور اتنے مزے کیے، اور بہت اچھا، اور بہت زیادہ۔ لیکن اسپیشلی جن کو یہ نزلہ زکام کافی زیادہ ہو رہا تھا، جن کو یہ گلا خراب اور چیسٹ انفیکشن ہو رہا تھا، جس کو ٹمپریچر ہو رہا تھا، اور بچوں کو جو نمونیا اور ٹھنڈ کی وجہ سے بیماریاں لگ رہی تھی، وہ اب اللہ کرے گا تو اس موسم سے اور اس ٹھیک ہو بارش جائیں سے گی۔ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ یہ خشکی کی وجہ سے تھی۔ تو اب اللہ پاک نے اپنا کرم جو ہے وہ اور رحمت جو ہے وہ برسا دی ہے، تو امید تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اب کافی زیادہ آپ لوگوں کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور جو ٹھنڈ کا بہت زیادہ زور تھا نا وہ بھی آج سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب بارش رکے گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بنتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے بھی اسپیشلی جب ہم مانگتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ رحمت کی بارش برسا، جو کہ کسی کے لیے زحمت نہ بنے۔ تو کچھ لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ بارش کب رکے گی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کچھ لوگوں کے گھر کچا ہوتے ہیں، کچھ کے رستے جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں، تو پھر وہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے یہ اس بارش کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، ہماری گندم کا، فصلوں کا ہونا، بالکل، اور اسپیشلی جو کسان حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ واقعی میں بہت اچھی تھی، جیسے صحت کے لیے بہت اچھی تھی نا، ویسے ان کے لیے بھی بہت اچھی تھی، کیونکہ جب دعائیں فصلیں کر رہے آئیں تھے۔ گی تبھی تو ہمارا گزارا چلے گا نا، تبھی تو گندم ہمارے تو لیے بالکل یلو ہونا شروع ہوگی، چھوٹی چھوٹی گندم نا، اور فصلوں کے لیے، سبزیوں کے لیے، آپ کی مطلب ظاہری سی بات ہے آپ کی زندگی کے لیے اس بارش کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ تو اس پر آپ تنگ نہ ہو، بلکہ خوش ہو جائیں اور شکر ادا کریں رب کا کہ شکر ہے کہ بارش ہو گئی ہے، اور موسم جو ہے تھوڑا سا بہتر ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ گرینری ہے وہاں پر جب آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل صاف شفاف اور گرین ہر چیز نظر آئے گی، تو آپ کی صحت ویسی اور اچھی ہو جائے گی، اور آپ اور بھی جو ہے فریش ہو جائیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، اور کالرز کے ساتھ جو ہے پروگرام جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی، کون اور کہاں سے ہے؟ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں، تو وہ نمبر آپ کا چل رہا تھا اسکرین سے، تو میں اپنی بہن کے لیے یہ وہ نمبر نوٹ کر لیا آپ کا۔ آپ نے تھوڑا سا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی ابھی آ رہی جی جی جی، وہ میں نے نمبر نوٹ کیا آپ کا، تو بہن ہے میری کوارٹ میں ہوتی ہے نا، جی جی، یاسمین نام ہے ان کا، تو ان کا یہ ہے جو 10-15 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسے شادی کو 15 سال ہو گئے۔ جی جی، تو میں نے اچھا، نمبر نوٹ کر دیا، تو ان کو دے دیں گے، تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب سے خود آ بات کے بھی چیک کر اپ کرا لیں۔ لیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو آپ ان سے بات کروا رہے ہیں؟
जी मैं अभी उनको ये नंबर दे दूंगा तो वो फिर इंशाल्लाह सही है, डॉक्टर साहब आप से बात मेरे ठीक है। ऑफिशियल नंबर बेशक उनको दे दें। ठीक ठीक है ठीक है, आपशा मेडिकल सेंटर का जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे होंगे, वो भी आप नोट कर ले, वो आप उनको दे दे तो वो ज्यादा बेस्ट है। जी जी वो दे दूंगा बहुत ठीक है? जी बहुत शुक्रिया बहुत चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। देखिए जब इसी को तो वो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत नहीं है और मतलब रिश्तों में से जो है वो मोहब्बत खत्म हो रही है, तो ये उसकी मिसाल होती है। जब यहाँ पे कॉल करते हैं हाँ, ना, कोई भाई कहता है ऑन कि भाई ड्यूटी के है, लिए लेकिन उसने सुना और फिर उसने कंफर्म किया, जी। कॉल करके उन्होंने अपने आप को कंफर्म किया। कंफर्म किया कि भाई ये वाकई में नंबर है और मैं उनको दे सकता हूँ, वो कॉल कर सकती हैं। तो यहाँ से पता चलता है, देखिए रिश्तों में प्यार मोहब्बत है तभी तो दुनिया का निज़ाम जो है वो अभी तक चल रहा है। अगर ऐसा ना होता तो यकीन माने कि इस दुनिया ने तो धर्म भरम हो जाना था। और अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, हम लोग ऐਵੇਂ ही कहते रहते हैं जी रिश्तों में प्यार नहीं है, बहन भाइयों में नहीं है, और ये आपस में जो है हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते। हाँ है, बिल्कुल ऐसा है कि वो इंसानियत जो है वो थोड़ी सी कम हो गई हम लोगों में, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी बाकी अच्छे है। लोग अभी भी हैं मेरे जैसे। ना ते अब साढ़े पीछे पुलिस लगी हम भी अच्छे हैं। नहीं नहीं, हम दोनों बहुत अच्छी हैं। फिर बिल्कुल ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ भाई, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। और आप भी मेरी फेवरेट है। बात सुने ना, लोग बुरा कहने के लिए है ना। हम खुद भी अपने आप को बुरा कह दे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसी हो भी ही क्या नहीं बात। सकता, कभी भी जो है ना खुद को बुरा नहीं कह सकते, बल्कि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप और ज्यादा देखें, मैं एक चीज कहती होती हूँ कि हम एकदम कह देते हैं कि भी फलाना तो कितना कोजा सा है या काला सा है या व्हाटएवर। मैं खुद भी कालो सी हूँ, बट ये है कॉलर भी है इस वक्त। हाँ, कर लेने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कॉर्नर कहाँ से? मैं उसामा बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि 10 साल हो गए हैं ना हमारी शादी को, जी जी, डॉक्टर साहबा सुन रही हैं, आप करें बात। तो उनसे मशवरा लेना था कि ये काफी दिनों से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ ना, जी जी। तो 10 साल हो गए जहाँ से एक बार मिस कैरेज हुआ है 2015 में, 2013 में शादी हुई हमारी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, जहाँ से बहुत जगह से दुआ हमने ली है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। तो इस हवाले से मशवरा करना था और मैंने आना था। आप ऐसा करें, इस्लामाबाद से बोल रहे हैं ना आप बेटा? जी जी, एबटाबाद से। एबटाबाद से, तो एबटाबाद इतना दूर नहीं है, आप अपनी मिसेज को लेकर आ जाएं और अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह इस नंबर पे शेयर कर दें। आप थोड़ा सा शर्मा रहे हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करे, मेरे बच्चों की तरह आप, और अल्लाह जब आपको सेहत दे, अल्लाह ताला प्यारा सा बच्चा दे। 2013 से आप अभी 10 साल तकरीबन हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो आप सरवाइव कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या पता आपकी दुआ सुन ले। रजब का महीना है, बहुत खूबसूरत प्यारा महीना है, और अल्लाह ताला अपने बंदों की खुसूसी दिल से दुआएं सुनता है। तो इसी तरह रास्ते बन जाते हैं, लिंक्स बन जाते हैं, इसी तरह बातों बातों में। अब देखें, अचानक ही आपने टीवी ऑन किया होगा, या जैसे आजकल आदत है। ये बुध वाले दिन मुझे इंतजार होता है आपका प्रोग्राम देखने का। क्या कह रहे हैं? ठीक है, बुध वाले दिन का इंतजार होता है प्रोग्राम देखने। ओह अच्छा, आप देखते रहते हो, रेगुलर हो। रेगुलर हूँ जी। तो फिर अभी तक आप आए नहीं हो, ये तो गलत बस बात है। इस वजह से नहीं आ सके। मैंने कहा कंफर्म भी कर लूं, और दूसरा ये है कि बस ये काम वगैरह इतना नहीं, इस वजह से आप नहीं आ सका। चलें, आप जरूर आइएगा। आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके अभी मेरे सेक्रेटरी से, और असिस्टेंट से मैंने टाइम। आपके इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप किए हैं मैंने। अच्छा, जी अभी आप कॉल कर लेना, अभी आप जी, कॉल जी। कर लो, और आप जब कभी टाइम लेना चाहो, या वो जो भी टाइम आपको देंगे आप वो टाइम ले लो, और फिर आप आओ। तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ, अपने भाई के साथ बैठ के चाय भी पीऊंगी, आपका मसला भी सुनूंगी, और आपके मसले का हल भी बताऊंगी। ठीक है? ठीक और है, मुझे बहुत आपने शुक्रिया। दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। मुझे यकीन जाने के एक उम्मीद सी हुई है कि इतनी दुआ हम बहुत जगह पे गए लेकिन कहीं से भी बस
कामयाब नहीं नहीं हुए, इंशाल्लाह उम्मीद हुई है देखें, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपको अल्लाह ताला बिल्कुल अपने बंदों को नवाजता है और वक्त के साथ ही नवाजता है। क्या पता अल्लाह ताला आपको की कौन सी अदा पसंद कर ले और आपको बस जो भी अल्लाह करम कर दे, फजल कर दे, रहमत कर दे और आपके आमीन, घर आमीन। बहुत प्यारे से बेबी आ जाए, 2-3 इकट्ठे। आमीन, उसके आमीन। खजानों में तो किसी चीज की कमी नहीं ना। बेशक, इसमें कोई अल्लाह शक से नहीं है। हमेशा ना बहुत ज्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मांगना उसकी शान है। हम तो हकीर है, हम तो हमारे तक हो तो हमें तो दफड़ भी ना मिले। बहरहाल जी, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बस आप ने व्हाट्सएप कर दिया, आप कॉल करना चाहे, टाइम लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं और आप विज़िट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और वही बात है कि अल्लाह पाक ने जब आपको कोई रास्ता दिखाना होता है तो वो आपको फिर इसी तरीके से रास्ता दिखाता है। और बिल्कुल ऐसा है जैसे कि डॉक्टर अफशा कहती हैं ना कि मैंने मतलब अल्लाह की शान के मुताबिक, तो वो कहते हैं कि जब भी आप मांगते हैं तो अपनी औकात के मुताबिक ना मांगा करें, बल्कि अल्लाह की शान के मुताबिक जो है वो मांगा करें। हमारी तो कोई औकात नहीं है बेशक अल्लाह जी। के छोटी आगे। सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। वेलकम बैक जी, वापस हम आए अपने प्रोग्राम की तरफ। और ज़िंदगी प्रोग्राम जो है वो वाकई में आप लोगों की बहुत सारे हमारे देखने वाले जो है उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी की एक किरण लेके आता है। और स्पेशली जब मुझसे कुछ लोग जब मतलब कांटेक्ट करते हैं या मुझे जब बताते हैं और फिर वो मुझे ये कहते हैं कि मतलब ज़ाहिर सी बात है कि इंसान है वो, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जब भी मुश्किल आती है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, मायूसी की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब इस प्रोग्राम के थ्रू से जब हम विज़िट करते हैं, हम जाते हैं और वहाँ पे अल्लाह पाक हमें शिफा देता है, तो हमारी ज़िंदगी में जो है वो जो थोड़ी बहुत एक कमी होती है वो पूरी हो जाती है, तो दिल से फिर दुआएं निकलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, जिससे वो कहते हैं ना कि अचीवमेंट होती है एक डॉक्टर के लिए स्पेशली, कि एक पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। और इतना शायद कि उसके घर वालों को खुशी ना हो जितना कि एक डॉक्टर को फिर खुशी होती है। बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज्यादा ना, मतलब जब मेरा पेशेंट ठीक होते हैं जी। तो मैं मतलब जब मैं एक केस हाथ में लेती हूँ ना तो मेरा ये होता है कि अब ये कब ठीक होगा, और मैं खुद बजाते खुद उसको बार बार पूछती रहती हूँ कि भाई आप ठीक हुए या नहीं हुए, मतलब राब्ते में रहती हूँ ना पेशेंट के। यानी 6 से 8 हफ्ते का हमारा कोर्स होता है और 6 से 8 हफ्ते कोर्स देने के बाद मतलब ये नहीं कि पेशेंट खत्म होगी, दवाई खत्म होगी, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो जाओ जाम, कोई फीडबैक नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, नहीं, मैं बिल्कुल अपने पेशेंट्स को टच रहती हूँ, बल्कि पेशेंट्स भी टच रहते हैं कि भी आपने जो रेस्ट दिया है, क्योंकि मैं 8 हफ्ते का या 6 हफ्ते का कोर्स देने के बाद उन्हें 2 महीने का रेस्ट देती हूँ ना जी, कि भी अब आप वेट करें। ठीक है, सही है। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? और कहाँ से बात कर रही शुक्र हैं? अल्लाह का। मैम मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। डॉक्टर अफशा का प्रोग्राम लास्ट वीक तो मैंने इनका जो दोबारा से होता है टीवी पे आता है वो देखा था, फिर मैंने इनका टाइम मालूम किया कि किस चैनल पे आता है और कितने बजे आता है। मैम मुझे डॉक्टर साहिबा से अपनी बेटी के बारे में कुछ मशवरा करना था। जी जरूर, आप करें। डॉक्टर अफशा सुन रही हैं? जी जी। मैम मेरी बेटी की उम्र है मतलब अभी 20 साल की है, लेकिन उसको जब से ये पीरियड्स का शुरू हुआ टाइम, तो उसके तकरीबन 1-2 साल से ही उसको पेन बहुत स्टार्ट होती है। यानी उसका 7 डेज तक ठीक होता ही है, उसके बाद 10वां 11वां 12वां 13वां दिन यानी वो मिड साइकिल पेन है, उससे बहुत शदीद पेन होती है, स्वेयर होती है, जिसमें कभी उसको पेन किलर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कभी पेन किलर टैबलेट्स देनी पड़ती हैं। तो उसका कोई होम्योपैथिक में कोई ऐसा इलाज है? क्योंकि हमने यहाँ पे एलोपैथिक तो अल्ट्रासाउंड और ये सारा कुछ कराया है, लेकिन उसमें ये है कि अल्ट्रासाउंड जो आपने करवाया उसमें क्या डॉक्टर ने बताया, फाइब्राइड वगैरह तो नहीं है या पॉलिकल सिस्ट? हाँ, वो थोड़ी पॉलिकल सिस्ट बताई थी, लेकिन वो भी इतनी कोई डेंजरस, उन्होंने कहा जो ऐसे कोई वो खास इसका वो इशू नहीं है।
اور مڈ سائیکل پین ہے کہ وہ جو ایگ بننے کا میرا خیال یا کوئی وہ ہوتا ہے ریلیز ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے جس میں پین شدید تو ہوتی ہے. بچی اسمارٹ سی ہے یا موٹی ہے, ہیلدی ہے؟ اسمارٹ ہے بچی Smart نارمل ہے. اچھا, ان کا نا میں ایک ٹیسٹ کروا رہی ہوں, ان کا جو ہے جب پین ان کو جس ٹائم پہ ان کا پین سٹارٹ ہوتا ہے نا اس دوران آپ ان کا پرولیکٹین اور ایل ایچ کا ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے, پرولیکٹین اور ایل ایچ. ہاں جی, یہ دونوں ٹیسٹ کروا کے مجھے واٹس ایپ کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کوئٹہ میں ہیں اور بچی کا اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بلوا لوں, تو فون پہ ہی میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی, اور اگر کوئی میڈیسن کی میری بیٹی کو ضرورت ہوئی تو میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گی. لیکن آپ پہلے یہ دونوں ٹیسٹ دوران پیریڈ کروا کے مجھے بتائیں. پیریڈز کے دوران میں ہی کرانا ہے یہ؟ ہاں جی, پیریڈز کے دوران کرانا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ان کو پین جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ وامٹنگ بھی ہوتی ہے اور کبھی وہ ساری اسی کے ساتھ سمٹمز ہے نا, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. وہ مجھے یہ ہے کہ کیونکہ پیریڈ کے درمیان میں پین ہونا تو ایک نارمل ہے, فرسٹ 2-3 ڈیز وہ تو اکثر بچیوں کو ہوتی ہے, لیکن یہ ان کے ختم ہونے کے 10واں 11واں 12واں 13واں دن ہوتا ہے, وہ ایگ سرکل ہوتا ہے نا. یہ ذرا آپ مجھے ایل ایچ کا اور پرولیکٹین کا ٹیسٹ بھیجیں نا, پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ضرور. بہت شکریہ میم, تھینک یو. کال کرنے کا شکریہ. مجھے تو خود یہ لڑکی لگ رہی تھی اور ماشاءاللہ 20 سال کی بیٹی بتایا, بہت پیاری اور ینگ آواز تھی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. سب سے میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. دعائیں آپ کی زندگی کا بڑا ایسڈ اور حاصل ہوتی ہیں اور بڑے سارے معاملات اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ایک دم نہ شکرے نہ ہو جایا کریں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے, مطلب کچھ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی جی تو لوگ گننا شروع کر دیتے ہیں, جی یہ پیچھے یہ وہ. ٹھیک ہے, کال آ گئی, کال آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر اور آپ کی دعائیں ہیں. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی, عائزہ نام ہے میرا. مجھے ایک انفارمیشن یہ چاہیے تھی جی جی, کہ جو بچیوں کو آج کل مطلب ارلی ایجز میں لائک 4 یا 5 گریڈ کی بچی کو پیریڈز ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کوئی ہومیوپیتھک کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسا ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیں اصل میں جو ہم جنک فوڈ لے رہے ہیں نا آج کل, وہی ہارمونل انجیکشن جو وہ کہتے ہیں نا مرغیوں کو لگتے ہیں, تو وہ تیار ہوتی ہیں جو 26 دن میں وہ اتنا سا چوزا 2 کلو کا پرندہ بن جاتا ہے. تو وہ ساری جو چیز ہے نا کہ بات کی وہ بیسک تک جائے نا آپ, کہ اب ہم لوگ جب تھے اسٹڈیز میں تھے یا ہم لوگ جو گروئنگ ایج میں تھے تو ہماری مائیں ہمیں انڈا نہیں دیتی تھی, بوٹی بہت زیادہ نہیں دیتی تھی. یہ نہیں کہ غریب تھے, ایسی بھی بات نہیں, بٹ کیا تھا کہ بچیوں کی ڈائٹ نارمل اور متوازن غذا ہوتی تھی. تو جنک فوڈ کی وجہ سے بچیوں میں یہ چیزیں آ رہی, تو آپ اس چیز کو دیکھیں. ٹھیک ہے, جی جی, تو یہ کنٹرول کریں جنک فوڈ. دیکھیں اب ایک 5 سال کی بچی ہے, 5 سال کی بچی ہے, اس کو ہم KFC پہ لگا دیتے ہیں یا میکڈونلڈ اور جنک فوڈ جو بھی. اب تو فوڈ سے ٹریٹس بھری پڑی ہوئی ہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ لوگ گھروں میں کھانا بنانا ہی بھول گئے ہیں. تو پھر یہ آپ کے کہنے کا مقصد مطلب یہ کہ چکن کو بالکل ریموو کیا جائے؟ چکن بالکل چکن ریموو کر دیں اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو. اپنے گھر کو اپنی فیملی کو سٹرونگ اور ہیلدی کرنا ہے. کوئی جو بھی لوگ میرا پیغام سن رہے ہیں وہ چکن نکال دیں, کچن میں سے چکن نکال دیں. لیکن کچھ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ یہ پروٹین تو ہے نا کہ چلے پروٹین کا بچے آپ دیکھیں نا کہ آپ بازار جاتے ہیں, آپ شورما لے رہے ہیں وہ چکن کا, ٹھیک ہے جی ہم چکن نہیں کھا رہے ہیں لیکن شورما کھا رہے ہیں چکن ہے اس میں, برگر کھا رہے ہیں چکن ہے اس میں, سوپ پی رہے ہیں چکن ہے اس میں. وہ کہ ہرننز کی پروڈکٹس ہیں بہت زیادہ, وہ اب تو بہت زیادہ کمپنیز آ گئی ہیں اور ریڈی میڈ کام ہے.
کہ آیا تڑکا لگایا توے پہ گرم سے رکھ کیا اور فوراً مہمانوں کے آگے بھی رکھ دیا اور خود بھی فیملی یہ وہ مطلب ہم آرٹیفیشل وے میں چل رہے ہیں. جی میں نا ایز اے پرنسپل کام کر رہی ہوں, ایک ادارہ ہیڈ کر رہی ہوں, تو میں نے جو پرابلمز دیکھی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں یہ مسائل کہ بچیاں تو بھی اپنے آپ کو بالکل, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تو بڑی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. جی تو اس میں اویئرنیس کی کوشش ہم کرتے رہتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے شاید کچھ جن کی بالکل فزیکلی بھی کچھ ایکسرسائز تو ہے, لیکن بات یہ آپ 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں اور آ کے چکن کا برگر کھا لیتے ہیں تو وہ تو 1 گھنٹہ ویسٹ ہو گیا نا آپ کا. تو یہ بچیوں کو کرنے کا جی بہت زیادہ شکریہ. بس اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا کریں, اپنے کھانے پینے کا اسپیشلی خیال رکھا کریں اور کوشش کیا کریں ایکسرسائز واک وغیرہ کیا کریں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ, باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ جی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک آپ نے خوش رہنا ہے, خوش رکھنا ہے اور اپنی صحت کا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.